السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ کچھ بوجھل تو نہیں ہو گیا لاسٹ لیکچر میں؟ ایکسرسائزز شروع ہو گئی ہیں، کچھ ایکسپلینیشن تھی پروویژنس۔ اینی وے، اگر آپ کی کوئی مشکلات ہیں تو پہلے وہ میں ایڈریس کروں گا، اس کے بعد ہم آگے پروسیڈ کریں۔ So first of all, let me refresh your memories. لاسٹ لیکچر میں ہم نے exemptions and tax concessions ان کو جاری رکھا۔ We were first studying the incomes which are held to be agriculture. اس میں ہم نے ایک دو اور انکمز دیکھی، that shares of the partner from farm or the salary by a partner, the interest on capital by a partner from a firm, and these were all held to be agriculture in. اس کے بعد we moved on to the rule 11. یہ آپ ذرا غور سے سن لیجئے because I'm repeating it. آپ کو اگر پہلے کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہے تو that should stand at rest. Rule 11 کیا سجیسٹ کرتا ہے؟ What does it provide? That is, that if a person has agriculture produce, a cultivator may have the agriculture produce from cultivation. Cultivation activity سے اس کو کوئی نہ کوئی پروڈیوس ملے گا۔ اور rent in kind کو بتایا گیا تھا، یہ بعض زمیندار ہوتے ہیں، لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، لینڈ اونرز ہوتے ہیں، وہ اپنی زمین کو آگے ٹھیکے پر دے دیتے ہیں، اور وہ جو ٹھیکہ وصول کرتے ہیں دیٹ از دا رینٹ۔ تو رینٹ ایک تو منی ٹرمز میں لیا جا سکتا ہے، دوسرے رینٹ ان کائنڈ کہ آپ پروڈیوس لے لیتے ہیں، ناٹ دا منی۔ تو یہ رول ہے، یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ وہ جو آپ کا پروڈیوس ہے، whether you have raised it yourself as a cultivator or you have received it as a rent in kind، اگر اس پروڈیوس کو آگے آپ بزنس میں استعمال کرتے ہیں as a raw material، so you can claim a deduction of that۔ ڈیڈکشن میں نے آپ کو بتایا، آپ اس کو ایکسپینس کے طور پر کلیم کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ نے ایکسرسائز بھی دیکھی، یہ ایکسپینس کیسے آپ نے ڈیڈکٹ کرنا ہے، اس کے ڈٹرمنیشن کا طریقہ کار کیا ہے، وہ آپ کو دو طریقے اس کے بتائے تھے۔ فرسٹ ون واز دیٹ دا مارکیٹ پرائس آف دیٹ پروڈیوس از دیٹ وڈ ہیو بین سولڈ ان دی مارکیٹ۔ اب تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا اپنے بزنس میں، اگر نہ کیا ہوتا اور اس کو مارکیٹ میں بیچا جاتا تو کتنے پر آپ بیچ سکتے تھے ایٹ دیٹ ویری ٹائم وین یو یوزڈ اٹ۔ تو وہ جو اماؤنٹ ہے دیٹ کین بی کلیمڈ ایز این ایکسپینس۔ اگر اس را مٹیریل کا مارکیٹ سیل کرنے کا کوئی آپ کے پاس طریقہ کار نہیں ہے تو دوسرا طریقہ انہوں نے یہ بتایا ہے، in any other case the sum of the following amounts، وہ کون سی فالوئنگ اماؤنٹس ہیں جو وہاں پہ بتائی گئی ہیں؟ the expenses of cultivation، اسے کلٹیویٹ کرنے پر جو جو ایکسپینسز آئے، آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کو فرٹیلائزر استعمال کرنا پڑتا ہے، بیج استعمال کرنا پڑتا ہے، واٹر کے ایکسپینسز بعض دفعہ دینے پڑتے ہیں۔ there are so many expenses which are to be made by the cultivator۔ تو کلٹیویشن پر جتنے ایکسپینسز آئے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ لینڈ ریونیو رینٹ، دس از ریسیوڈ بائی دی پروونشل گورنمنٹ۔ تو ان دونوں کو آپ ایڈ کریں تو وہ جو ایکسپینس آئے گا دیٹ کین بی ٹیکن ایز ڈیڈکشن، وہ آپ ڈیڈکشن کے طور پر کلیم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز دیکھی، اس ایکسرسائز میں آپ نے دیکھا کہ سیلز تھیں، ڈفرینٹ آپریٹنگ ایکسپینسز تھے، اس کے بعد نیٹ پروفٹ کی بات تھی۔ اب نیٹ پروفٹ میں کچھ را مٹیریل نیٹ پروفٹ تک تو آپ پہنچ گئے،
لیکن اس ایکٹیویٹی میں سم را مٹیریل واز یوزڈ, وہی را مٹیریل جس کی ہم بات کر رہے ہیں, سم پروڈیوس واز یوزڈ ایز را مٹیریل ان بزنس. وہ 9000 kg کی اماؤنٹ تھی, 10 روپیز پر kg کا ریٹ in the market at that very time. If that would have been sold in the market, that could have been sold for rupees 90,000. تو یہ جو رول ہے یہ سجیسٹ کرتا ہے, this rule provides that can be claimed as expense. وہ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ ایکسپینس کے طور پر کلیم کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا, ہم نے ورک آؤٹ کیا, آپ نے نیٹ پروفٹ سے 90,000 روپیز جو ہیں وہ ڈیڈکٹ کر دیے, سبٹریکٹ کر دیے, بیلنس اماؤنٹ دیٹ واز چارجیبل ٹو ٹیکس. دس واز اباؤٹ رول 11. میرا خیال ہے اب تک آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. پہلے بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس پر بات کی, اب اس کو پھر سم اپ کر دیا گیا ہے آپ کے سامنے. آئی سپوز یو ول ناٹ ہیو اینی ڈیفیکلٹی. اس کے بعد ہم نے ایک اور ایکسرسائز کی جس میں کلبنگ آف انکمس کی بات. دیر واز این انکم فرام ایگریکلچر, the amount was 120,000. It can be any amount. Amount کی بات نہیں. Agriculture income, there was some income from business. That was 50,000 in our case. Both were added up. اب وہ ایڈ کیوں کیا گیا؟ آپ کا کوشچن یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ایگزامپشن پڑھتے آ رہے ہیں. ایگریکلچر انکم از ایگزامپٹ فرام ٹیکس. دس از فار دا ریٹ پرپز. ایگریکلچر انکم کو ایڈ کر دیا بزنس انکم میں. اب وہ جو ٹوٹل انکم آئی اس کے اوپر جو ریٹ اپلیکیبل ٹیکس کا تھا وہ ایٹ ہائر ریٹ دیٹ ہیڈ بین ٹیکسڈ. اگر ایگریکلچر انکم کو آپ شامل نہ کرتے تو وہ انکم ایٹ لوور ریٹ دیٹ وڈ ہیو بین ٹیکسڈ. بلکہ 50,000 روپیز کی اماؤنٹ تو دیٹ وڈ ہیو ناٹ بین ٹیکسڈ, کیونکہ 100,000 سے اوپر ٹیکس شروع ہوتا ہے. کہ خیر میں آپ سے اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی آپ کو ٹیکس ریٹس میں نے نہیں بتائے, وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں, اینڈ یو ڈونٹ نو یہ ٹیکس ریٹس جو ہیں کس طرح ڈفرینٹ سلیبز آف انکم پر لگائے جاتے. اب یہ انکم ایگریکلچر کی ایڈ کر دی گئی بزنس انکم میں, ایک ٹیکس ریٹ پر ٹیکس لگا دیا گیا. اس کے بعد جتنی ایگریکلچر انکم تھی 120,000 اس پر ٹیکس ورک آؤٹ کیا گیا, وہ اس ٹیکس میں سبٹریکٹ کر دیا گیا. تو ایگریکلچر کو تو ایگزامپشن حاصل ہو گئی. دیٹ واز ایڈیڈ اونلی فار ریٹ پرپز, ناٹ فار دی پرپز آف ٹیکسیشن. لیکن وہ جو ریٹ حاصل ہوا دیٹ واز اے ہائر ریٹ, اور جو بزنس انکم کو ٹیکس کرنا تھا دیٹ واز ٹیکس ایٹ اے ہائر ریٹ. تو یہ کلبنگ فار ریٹ پرپزز اس کو کہتے ہیں. تو اس کی بھی آپ کو ایگزامپل دی گئی. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, یہ باتیں کوئی اتنے زیادہ مشکل نہیں تھی. آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو ان اے ویری سمپل وے. آپ ریویژن بھی ہو گئی ہے میرا خیال. ناؤ یو اسٹینڈ ریفریشڈ, اور اب آپ کو اس بارے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. اف یو ہیو اینی پرابلم تو آپ ایکسرسائزز کیجئے, میں بھی کوئی آپ کو ایکسرسائزز دوں گا تو اس میں آپ کے مسائل جو ہیں سب حل ہو جائیں. سو ناؤ وی موو آن ٹو آور ٹوڈیز لیکچر. تو آج ہم شروع کرتے ہیں اسٹوڈینٹس. ٹاپک ہمارا وہی ہے exemptions and tax concessions. First exemption that is mentioned in section 41, and we have seen that in great detail. Next we move on to diplomatic and United Nations exemption. This is given in section 42, that diplomats and the officials of the United Nations, they enjoy exemptions from tax as provided in the relevant statutes. تو جہاں تک exemptions کا یہی ہے, as provided, as contained, there are so many provisos, so many conditions, تو اس کے مطابق جو ہے یہ exemptions حاصل ہوتے ہیں. تو یہ ڈپلومیٹس اور یونائٹڈ نیشنز آفیشلس کو ٹیکس سے exemptions حاصل ہیں. Section 40 provides that. Next, foreign government officials. Salary of an employee of foreign government exempt. This is exempt from tax. But it is not so simple. جیسے exemption میں نے آپ کو بتایا تھا کہ exemptions, these are provided
to the extent and subject to the conditions mentioned therein. जिस रूल में है, जिस सेक्शन में है, जो वहाँ की प्रोविजंस हैं, या सेकंड स्केड्यूल में है, उसकी डिफरेंट क्लॉजेज हैं, वहाँ जैसे प्रोवाइड किया गया है, और जिस एक्सटेंट तक ये एग्जाम्पशन, दैट कैन बी 100% एग्जाम्पशन, दैट कैन बी लोअर एग्जाम्पशन, एट लोअर रेट्स दैट एग्जाम्पशन कैन बी, या कुछ और तरीकाकार हो सकता है. तो दैट एक्सटेंट एज वेल एज द कंडीशंस, those are to be taken into account. So students, ये देखिए at the first stretch तो हमें ये लगता है कि salary of the employees of the foreign governments, those are exempt from tax. But it's not so simple. There is a proviso. ये जो provided है, provided means these conditions are to be fulfilled. इसको हम proviso भी कह देते हैं. This is also called proviso. इसमें proviso क्या है? यहाँ प्रोवाइजो है. प्रोवाइडेड क्या है? कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए जब ये एग्जाम्पशन हासिल होंगे? 1. एम्प्लॉय सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड नॉट ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता है, बट दिस एग्जाम्पशन इज ओनली अलाउड और परमिसिबल और अवेलेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट who is not a citizen of Pakistan. तो citizen of Pakistan को ये available नहीं होगी, even if he is the employee of the foreign government. Next, provided services performed are similar to the services performed by the employees of the federal government in foreign countries. Nature of services ऐसी होनी चाहिए जो foreign countries में federal government के employees provide कर रहे हैं, वहाँ रेंडर कर रहे हैं. नेचर ऑफ ड्यूटीज, नेचर ऑफ सर्विसेज, जॉब डिस्क्रिप्शन, दैट शुड बी सिमिलर टू दैट. ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो, वो उससे रिजेंबल करना चाहिए, उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए. दिस इज ए प्रोवाइज एंड स्टिल वी आर प्रोसीडिंग टू द प्रोवाइज. फॉरेन गवर्नमेंट ऑल्सो ग्रांट सिमिलर एग्जाम्पशंस टू द एम्प्लॉयज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. ये वन वे एग्जाम्पशन नहीं है. अगर वो फेडरल गवर्नमेंट को एग्जाम्पशन ग्रांट दे रहे हैं, वो से मुराद है फॉरेन गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को सिमिलर एग्जाम्पशन दे रहे हैं. अगर फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज उन कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो उनको भी वो एग्जाम्पशन हासिल होनी चाहिए. नेचर ऑफ सर्विस सिमिलर होनी चाहिए, और वो एम्प्लॉयज दोज शुड नॉट बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. दीज आर द कंडीशंस. If these are fulfilled, then अब आइए आप कहाँ से हम शुरू हुए थे? Salary of employee of foreign government exempt. That would be exempt only if these conditions are fulfilled, otherwise not exempt. No exemption will be available. तो ये आप देख लीजिए, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लॉ में होती है कि प्रोवाइजो के बगैर हम असल लॉ को समझ नहीं सकते. ये कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी. ये बात क्लियर है जी? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ लॉ. से आगे सेक्शन 44 में क्या कहा गया? एग्जाम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, बिटवीन द कंट्रीज. कुछ की टैक्स ट्रीटीज होती हैं. उन टैक्स ट्रीटीज में एग्जाम्पशन डिसाइड होती हैं. म्यूचुअल होता है कि हम ये आपको एग्जाम्पशन देंगे, आप भी काउंटर एग्जाम्पशन हमें देंगे. तो ये ट्रीटीज साइन होती हैं बिटवीन द गवर्नमेंट. सो इफ सम treaty is signed between the say government of Pakistan and some other government, तो उस ट्रीटी में जो मेंशन किया हुआ है उस एक्सटेंट तक एग्जाम्पशन हासिल होंगे. नेक्स्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, एड एग्रीमेंट्स होते हैं. एड एग्रीमेंट्स में क्या कहा जा रहा है? एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. यहाँ फिर वही कंडीशन है, दैट इंडिविजुअल शुड नॉट बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू अवेल दिस एग्जाम्पशन. ये एग्जाम्पशन सिर्फ अवेलेबल है इफ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. अब देखिए, सैलरी रिसीव्ड shall be exempt from tax to the extent provided for in the aid agreement.
وہ جو بات میں نے آپ کو پہلے کہی تھی، جس ایکسٹینٹ تک پرووائڈ کیا گیا ہے 50% ایگزامشن ہے، 10% ایگزامشن ہے، 100% ایگزامشن ہے، وہ جو ایڈ ایگریمنٹ ہے اس میں جو پرووائڈ کیا گیا ہے کہ یہ ایگزامشن ہوگی تو سیلری ول بی ایگزامڈ، بٹ اٹ ول بی دا سیلری ناٹ آف این امپلائی آف who is the citizen of Pakistan, but it will be to the one who is not citizen of Pakistan and who is the employee of that very organization. تو یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں یہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. ایک تو ٹریٹیز سائن ہو جاتی ہیں بٹوین ٹو کنٹریز، اور اس کے علاوہ ٹریٹیز کے علاوہ کچھ ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، ایڈ ایگریمنٹس پرٹیکولرلی، ان میں پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ایڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہمارے امپلائیز ہوں گے، ان کی سیلری دیٹ ول بی ایگزامڈ فرام ٹیکس. تو یہ ایگزامشنز جو ہیں دیز آر اویلیبل انڈر انٹرنیشنل ایگریمنٹس، جن کو ہم ٹریٹیز کہتے ہیں، ٹیکس ٹریٹیز کہتے ہیں. نیکسٹ، ایگزامشنز آن اکاؤنٹ آف پریزیڈنٹس آنر. یہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ پریزیڈنٹس آنر کیا ہے. If the President of Pakistan awards some medals, some allowances, some monetary awards, تو ان کے ساتھ اگر کوئی اٹیچمنٹ ہے، کوئی بینیفٹ ہے، کوئی الاؤنس ہے، کوئی اماؤنٹ ہے، کوئی پرائز منی ہے، that will not be charged to tax. That is attached to the honor of the President of Pakistan. آپ دیکھتے ہوں گے پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز مل گیا، ستارہ بصالت مل گیا. These are attached to the honor of the President of Pakistan. That is an institution. تو اب آپ دیکھیے any allowance attached to any honor, award or medal awarded by the President exempt from tax. So students, next exemption is the profit on debt. That, let me tell you over here, that is used in both ways, whether debt is payable by one person or debt is receivable by one person. That is called debt. So the profit on debt, it is a debt which has been provided by you. So you are getting some profit on that. اب یہ دیکھیے کون سا ڈیٹ ہے جس پر اگر آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، دیٹ از ایگزامپٹ فرام ٹیکس. اینی پروفٹ ریسیوڈ بائی اے نان ریزیڈنٹ پرسن، اٹ از ناٹ اویلیبل ٹو ریزیڈنٹ پرسن. یہ نان ریزیڈنٹ پرسن کو یہ ایگزامپشن اویلیبل. اینی پروفٹ ریسیوڈ بائی اے نان ریزیڈنٹ پرسن آن اے سیکورٹی ایشوڈ بائی اے ریزیڈنٹ پرسن شیل بی ایگزامپٹ فرام ٹیکس پرووائڈیڈ. اب یہاں پر profit is available to a non-resident person and that security should be issued by a resident person, then exemption is available. But still, there are certain conditions. Those have been laid down by law. Security تو آپ سمجھتے ہوں گے، different securities are issued. Securities جب آپ ایشو کر رہے ہیں تو جو ان سیکورٹیز کو پرچیز کر رہا ہے اس کو گارنٹی ایشور یہ اس بات کی کرتا ہے کہ اس پر آپ کو پروفٹ بھی دیا جائے گا ایٹ دا گیون ریٹ. تو اس سے کلیکٹ کر لیتے ہیں کیپٹل. جو سیکورٹی ایشو کرنے والے ہوتے ہیں، گورنمنٹ سے ایشو سیکورٹیز، ادر کارپوریٹ سیکٹر ایشو سیکورٹیز، تو ان پر انہیں کیپٹل حاصل ہو جاتا ہے اینڈ دے پے انٹرسٹ ٹو دا ونز ہو پرچیز دوز سیکورٹیز. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر نان ریزیڈنٹ پرسن نے کوئی سیکورٹیز پرچیز کی ہیں فرام اے ریزیڈنٹ پرسن، دوز ول بی ایگزامپٹ فرام ٹیکس پرووائڈیڈ. اب یہ پرووائزو کیا ہے یہ دیکھ لیجئے. اس میں پرووائزو یہ ہے پرسن ناٹ ایسوسیٹس. اب ایسوسیٹس کی ایک ڈیفینیشن ہے لاء میں، یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، کوئی بزنس ریلیشن شپس اور دے آر ریلیٹڈ ٹو ون اینڈ ادر، تو کوئی ان کا آپس میں ایسی کوئی اٹیچمنٹس کوئی تعلق نہیں ہے کہ دے آر ایسوسیٹس ٹو ون اینڈ ادر. ایسوسیٹس کو آپ کو ان ڈیٹیل ڈیفینیشن بتائی جائے گی کہ لا ایسوسیٹس کس کو کہتے. تو یہاں پر صرف یہ کہا جا رہا ہے
the persons are not associates. یہ جو ایگزیمشن اویلیبل صرف اسی وقت ہے کہ وہ آپس میں ایسوسیٹس نہ ہوں. اب ایسوسیٹس کیا ہیں کہ ایک پارٹنر یہاں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا باہر چلا گیا. سیکورٹیز آپ نے ایشو کی ہے ریزیڈنٹ پرسن نے, اینڈ ہی از نان ریزیڈنٹ پرسن, ناٹ ان پاکستان, ہی از اے نان ریزیڈنٹ پرسن. آپ کو ریزیڈنٹ نان ریزیڈنٹ کا بتائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہاؤ اے سٹیزن کین بی اے نان ریزیڈنٹ پرسن. Anyway, in such cases, since they are the associates to one another, they are the partners, they have business relationship, تو یہ اگر نان ریزیڈنٹ کسی ایسی صورت میں وہ سیکورٹی حاصل کرتا ہے اور اس پر پروفٹ ارن کرتا ہے, that would not be exempt from tax. یہ پرووائزو ہے, سب سے پہلا پرووائزو جو یہاں پہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, کنڈیشن جو ہے سب سے پہلی, پرسنز ناٹ ایسوسیٹ, وہ جو ایشو کر رہا ہے اور جس نے خریدی ہے وہ آپس میں ایسوسیٹس نہ ہو, پھر ایگزیمپشن حاصل. یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. نیکسٹ پرووائزو دیکھ, سیکورٹی وائڈلی ایشوڈ بائی دی ریزیڈنٹ پرسن آؤٹ سائڈ پاکستان. یہ کوئی ایک سیکورٹی نہیں ہے, وہ سیکورٹیز ایسی ایشو کرتا رہتا ہے. اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ ریزیڈنٹ پرسن آؤٹ سائڈ پاکستان سیکورٹیز ایشو کرتا ہے, تو پھر اگر کسی نان ریزیڈنٹ نے پرچیز کی ہے تو دین ہی ول بی انٹائٹلڈ فار دا ایگزیمپشن which has been provided in section 46. اسے جو پروفٹ حاصل ہوگا اس سیکورٹی سے, یہ اس کی بات ہو رہی. نیکسٹ, یہ پرووائزوز ہیں, کنڈیشنز. پروفٹ آن سیکورٹی واز پیڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. یہ جو پروفٹ آن ڈیٹ پے کیا گیا سیکورٹی پر ٹو دی نان ریزیڈنٹ پرسن, that was not paid in Pakistan, but that was rather paid outside Pakistan. یہ بھی ایک کنڈیشن فلفل ہونا ضروری ہے to be entitled for exemption. Otherwise exemption cannot be claimed. Next proviso دیکھیے گا, securities approved by the Central Board of Revenue. ہاں جی, یہ that is simple, اس میں ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن یہ کنڈیشن بڑی سخت ہے کہ سیکورٹی ایسی سیکورٹیز ہیں those must be approved by the CBR. اس کا مطلب ہے prior approval from CBR should be obtained. وہ اس اپروول کے بغیر اگر آپ نے کوئی سیکورٹیز ایشو کی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کرتے رہیے, اس پر کہ پروفٹ پر ایگزیمپشن اویلیبل نہیں ہوگی. To qualify for exemption or to avail that exemptions, these conditions are to be fulfilled. That is, person not associates, security widely issued by resident person outside Pakistan. That is widely issued. کوئی ایسے نہیں ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے. Profit on security was paid outside Pakistan. And last one, approval of CBR. یہ سب کنڈیشن پوری ہوں گی, then the profit on that to a non-resident person shall be exempt from tax under section 46. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ exemptions جو ہیں جب تک conditions پوری نہیں ہوں گی, exemptions are not available. These are the conditions. If these are fulfilled, one qualifies for the exemption after fulfilling these conditions. Otherwise he will not qualify. یہ provided جو ہے اس کو آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہے جہاں بھی آپ کو نظر آئے. Subject to provided, these are the different conditions. Those must be fulfilled. Next دیکھیے گا scholarships. Scholarships آپ اسٹوڈینٹس ہیں, سمجھتے ہوں گے کہ اسکالرشپ سے کیا مراد ہے. یہ وہی اسکالرشپس ہیں جو آپ جانتے. Any scholarship granted to a person to meet the cost of person's education shall be exempt from tax. اگر ایجوکیشنل پرپزز کے لیے کوئی اسکالرشپ دیا جا رہا ہے تو ریسیپینٹ آف اسکالرشپ اس پر ٹیکس نہیں ہوگا. دیٹ از دا ریسیٹ آف انکم, دیٹ ول بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. لیکن یہاں بھی ایک پرووائزو ہے. دیر از اے پرووائزو دیٹ اسکالرشپ پیڈ شوڈ بی بائی اے پرسن ادر دین این ایسوسیٹ آف دا ریسیپینٹ. اب یہ نہ ہو کہ ایسوسیٹس آپس میں ایجوکیشنل اسکالرشپ جو ہیں وہ جاری کرنا شروع کر دیں اور ایکسپینسز کلیم کریں اپنے بزنسز میں, تو اس بات کی اجازت نہیں.
the scholarship cannot be issued to an associate. उसके अलावा अगर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है तो दैट इज अलाउएबल. ये देने वाले की बात कर रहा हूं मैं. यहाँ बात हो रही है द रेसिपिएंट, जिसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, दैट amount which is received by anyone on account of the scholarship, that would be exempt from tax. तो ये exemptions आपको समझ आ रही हैं और these are understandable कि ये exemptions होने चाहिए, particularly that of the scholarship. तो आगे चलिएगा. Sport payment under an agreement to live apart. This is in section 48. What is this sport payment and what is an agreement to live apart? Apart means अलहदा रहना, अलहदगी हो जाना. ये स्पोर्ट पेमेंट्स है. दिस इज द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. स्पाउसेस के दरमियान अलहदगी हो जाती और उसमें एग्रीमेंट होता है कि वन विल हैव टू पे टू द अदर द स्पोर्ट पेमेंट. स्पाउस तो आप समझते होंगे. स्पाउस इज नॉट डिफिकल्ट वर्ड, यू मस्ट बी नोइंग. For husband, wife is spouse, and for wife, husband is spouse. तो अगर इनमें अलहदगी हो जाए and if some sport payment is paid by one to the other, तो जो रिसीव कर रहा होगा उसकी तो वो इनकम है, receipt of income. But this is such an unpleasant situation that law provides that if amounts are received on account of the separation and some sports payments are received by one of the spouses, that will not be charged to tax. तो ये आप समझ गए होंगे कि what is the agreement to live apart, उसके तहत sport payment किसको कहते हैं. तो if that is a sport payment, that would be exempt from tax. So students, next, federal and provincial government and local authority in. अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पशन तो हासिल है, गवर्नमेंट्स को क्या एग्जाम्पशन की जरूरत. गवर्नमेंट्स की इनकम तो एग्जाम्प्ट ही होती. नहीं, ऐसी बात नहीं. ये हम इनकम टैक्स की बात कर, दैट इज ए फेडरल टैक्स. पहली बात, अगर आपको याद हो सेक्शन 80 डेफिनेशन ऑफ पर्सन, वो अगर आपको याद हो तो वहां पर आपने देखा था that provincial government and local authority, those were classified under the head company. अब उसके एप्लीकेशन का वक्त आ रहा. Federal government was only a person. So to start with, section 41 provides income of federal government exempt from tax. ये फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट की इनकम दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. आगे आइए, मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ. दिस इज वेरी सिंपल, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये प्रोविजंस क्या कहती हैं और इनकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती. स्लाइड पर देखिएगा. इनकम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम. यहाँ तक है शैल बी एग्जेम्प्ट under all heads of income other than income from business. तमाम heads में exempt है, लेकिन business में exempt नहीं है. अभी ये ख़त्म नहीं हुई बात, आगे कॉमा लगा हुआ है और मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ. Derived outside its jurisdictional area that shall be taxable. This I have added for you. अब इससे क्या मुराद है? बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ चीजें हमें समझना होती. वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, जिसको आप कहते हैं बैनुस सतूर भी कुछ होता है. तो यहाँ आपको बैनुस सतूर पढ़ना पड़ेगा. इनकम ऑफ ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट. अगर यहाँ बात कर दें या यहाँ फुल स्टॉप लग जाता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन वो कहते हैं अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस के अलावा तमाम हेड्स में एग्जेम्प्ट है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई. डिराइव्ड आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शनल एरिया. अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई इनकम अर्न कर रही है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये आपको पढ़ना होगा, ये मतलब कंस्ट्रू करना होगा.
if there is an income derived by the provincial government under the head income from business within its own jurisdiction, पंजाब प्रोविंस के जो jurisdiction है वहां पर अगर वो कोई बिजनेस के जरिए इनकम अर्न करते हैं, that will not be taxable. That income will be exempt. लेकिन अपने jurisdiction एरिया से बाहर जाकर अगर वो कोई बिजनेस करते हैं और उससे कोई इनकम अर्न करते हैं, that will not be exempt. ये बात हो रही है, कोई लोकल अथॉरिटी अगर वो अपने jurisdiction में कोई बिजनेस से अर्न कर रही है, तो that will be exempt. अगर अपने jurisdictional एरिया से बाहर जाकर कोई बिजनेस कर रहे हैं और उससे इनकम अर्न कर रहे हैं, that will be taxable. अब आप इसे देखिए, income of provincial government or a local authority in Pakistan shall be exempt under all heads of income other than income from business derived outside its jurisdictional area. जो jurisdictional area से बाहर derive करेंगे, that will be taxable, not within jurisdictional area, that is exempt from tax. Next, federal government, a provincial government or a local authority shall not be liable to any collection or deduction of advance tax. अब ये सहूलत है कि फेड, आपको पता होगा एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाता है. आप भी बहुत सारे एडवांस टैक्स देते हैं, यूटिलिटी बिल जमा करवाने जाते हैं, उसमें इनकम टैक्स का विद होल्डिंग टैक्स आपसे ले रहे होते हैं, कहीं वैल्यू एडेड टैक्स आपसे लिया जा रहा होता है. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की कोई इनकम तो चार्जेबल टू टैक्स हो सकती है, और दैट इज नॉट टैक्सेबल. फेडरल गवर्नमेंट इनकम इज नॉट टैक्सेबल. प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की इनकम दैट कैन बी चार्जेबल टू टैक्स, जैसे कि आपने अभी देखा, इफ इट इज आउटसाइड देयर जुरिस्डिक्शनल एरिया. लेकिन ऐसी सूरत हाल है तो दैट इज चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन उनसे एडवांस टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ना कलेक्ट किया जाएगा. That benefit has been given to the government, otherwise the income as stated in section 49 that is taxable. जहाँ तक exempt है वो आपको बता दिया गया है, जहाँ जो taxable है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है. तो you have to go through these sections और उन्हें आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो वहाँ से पता चलेगा कि कहाँ तक taxable है, कहाँ पे exemptions हासिल हैं. तो इनको आपको बड़ा माइन्यूटली और बड़े शौक से पढ़ना होगा. दीज आर वेरी सिंपल प्रोविजंस ऑफ लॉ, और जब इन्हें आप समझेंगे तो इन्हें आपने लेटर स्टेज पर अप्लाई करना, एंड दैट इज इन योर बेनिफिट. आप गवर्नमेंट के ऑफिस में हो सकते हैं, वहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स हो सकती हैं टू प्रिपेयर द टैक्स रिटर्न. आपको अगर इन रूल्स का पता होगा तो उनको आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ये स्टैट्यूट्स, लॉ, प्रोविजंस, रेलेवेंट रूल्स, स्केड्यूल, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर टैक्सेशन मैनेजमेंट नहीं हो सकती. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पशन, दैट इज द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल, दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं कौन. तो ये आप देखिए, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, बट देयर आर सम कंडीशंस. आप पहले कंडीशंस देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हु इज द पर्सन हु इज द शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल. सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. वो कौन सा इंडिविजुअल है जिसे हम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल कह रहे हैं. हु इज a resident individual solely by reason of the individual's employment. रेजिडेंट होने में सिर्फ एक ही जो वजह है उसकी, sole reason, only reason, that is by virtue of his employment. Second, who is present in Pakistan for a period or periods not exceeding 3 years. शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वो है जिसका स्टे 3 साल से ज्यादा ना बढ़े, दैट इज अप टू 3 years. तो शॉर्ट रेजिडेंट टर्म रेजिडेंट है, उससे ज्यादा अगर पीरियड प्रोलॉन्ग कर जाए तो ही विल नॉट बी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, और उसे ये एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी. दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू. ये बताई जा रही है सूरत हाल
وہ جو سب سیکشن 2 کی بات ہو رہی تھی، ان سچویشن میں یہ پروویژنس اپلائی نہیں کریں گے. وہ کیا ہے؟ an income derived from a business of the person established in Pakistan. یہ short term resident ہے. If he has some business income from any business which he has established in Pakistan, that will not be exempt from tax. Secondly, which is not exempt from tax, وہ کیا ہے؟ Any foreign source income brought into or received in Pakistan by the person. یہ جو short term resident person ہے، اگر foreign source income that has been brought in Pakistan or that has been received in Pakistan, that shall not be exempt from tax. اب یہ short term resident individual، اس کے لیے ضروری ہے کہ he should be the resident only by virtue of the employment. صرف اس کی وجہ ریزیڈنٹ ہونے کی employment ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو. Secondly, اس کا stay جو ہے that should not exceed more than 3 years. That should not be more than 3 years. That should not exceed 3 years. Maximum stay 3 سال ہو سکتا ہے. اس سے اگر exceed کرے گا تو he will not be termed as short term resident individual and resultantly he will not be allowed to claim exemption. وہ اس کے لیے qualify نہیں کرے. So students, exemptions آپ دیکھ رہے ہیں. Next exemption, that is with respect to the returning expatriates. پاکستانیز باہر چلے جاتے ہیں. They are expatriates. They again come back to Pakistan. They are returning expatriates. وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں جو پاکستان سے گئے تھے. لیکن جب وہ فورن کنٹریز میں ہیں, they are earning some income. ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ آپ سلائیڈ دیکھ لیجئے. یہ پروویژن آف لا میں آپ کو اسی طرح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جیسے کہ پرووائڈ کی گئی ہے لا میں. تو اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کر دیں گے. If you have any difficulties, those will be addressed. Any income, any foreign source income rather, derived by a citizen of Pakistan in a tax year who was not a resident individual in any of 4 tax years preceding the tax year in which the individual became the resident. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ ایکسپیٹریٹس ہیں, پاکستان سے کوئی لوگ چلے گئے and now they are coming back to Pakistan. یہ کن کے لیے اویلیبل ہے؟ That person was not resident of Pakistan during last 4 years preceding. جس سال میں وہ آ رہے ہیں اس سے 4 سال پہلے وہ پاکستان میں ریزیڈنٹ نہیں تھے, ان پر یہ ایپلیکیبل. When he will come to Pakistan اور وہ ریزیڈنٹ کی کنڈیشن پوری کریں گے تو he will become the resident. اگر کوئی پاکستان میں آتا ہے 30 days اسٹے کرتا ہے واپس چلے جاتا ہے, he will not be the resident person. How he will become resident, ہم ریزیڈینشیل اسٹیٹس پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. How an individual, AOP company that can be resident. Anyway, پچھلے 4 سال میں وہ ریزیڈنٹ پرسن نہیں تھا اور وہ اب ریزیڈنٹ پرسن ہو گیا ہے. He will qualify for this exemption. Shall be exempt. یہ وہ شخص ہے جو لاسٹ 4 years میں ریزیڈنٹ نہیں تھا, ایکسپیٹریٹ تھا, نان ریزیڈنٹ تھا, پاکستان سے باہر. اب وہ پاکستان میں آ گیا. اب وہ ایگزیمپشن اس کو کہاں پر تک حاصل ہوگی؟ That will be exempt in the tax year in which the individual became a resident individual and in the following tax year. یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ شخص ملک سے باہر گیا ہے, 4 سال تک وہ باہر رہا ہے, اس کے بعد وہ پاکستان آ جاتا ہے and he qualifies to be a resident person. تو جس سال میں, جس ٹیکس ایئر میں, سال کی بات ہے ٹیکس ایئر, he becomes the resident. The income which he brings in, foreign source income, that will be exempt from tax in that year in which he became resident and also in the next year, in the following years. اگلے سال بھی وہ income that will remain exempt from tax.
تو یہ بات میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان دا ایئر ہی بیکمز ریزیڈنٹ اینڈ ان دا نیکسٹ ایئر ایگزیمپٹ ہوگی, اس کے بعد یہ ایگزیمپشن حاصل نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب اٹ ول ناٹ بی اویلیبل ان دا ایئرس ٹو کم. نیکسٹ آپ دیکھیے یہ ایگزیمپشن فارن سورس انکم کی کیسے حاصل ہے. ویئر اے سٹیزن آف پاکستان leaves Pakistan during a tax year and remains abroad during that tax year, any income chargeable under the head salary earned by him outside Pakistan during that year shall be exempt from tax under the ordinance. This is simple. اگر کوئی شخص ریزیڈنٹ ہے کسی ٹیکس ایئر میں, he is present in Pakistan, وہ پاکستان کا سٹیزن ہے. ریزیڈنٹ تو نان سٹیزن بھی ہو سکتے. ہی از اے سٹیزن آف پاکستان اور پاکستان سے باہر چلے جاتا ہے کسی ٹیکس ایئر میں, اور وہاں پر ان دا فورن کنٹری ہی ارن سم انکم انڈر دی ہیڈ سیلری, تو وہ سیلری دیٹ ول بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس which has been earned by that person in the foreign country. This is about the foreign source income of the returning expatriates. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, اسے آپ ایک دفعہ غور سے پھر پڑھیے گا. اگر کوئی پرابلم ہوں گے تو ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں. اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ بہت ساری ایگزامشنز ہیں which are available in the second schedule. 3 types ہیں سیکنڈ اسکیجول میں جو آپ کو نظر آئیں گی. Some incomes are totally or wholly exempt from tax. بعض جگہ ٹیکس کا ریٹس کم کر دیے گئے ہیں, بعض جگہ جو ٹیکس لائبلٹی ہے اس میں کمی کر دی گئی. تو یہ آپ کو سیکنڈ اسکیجول میں نظر آئیں گے. کچھ ہم مین کلازز کو دیکھ لیتے ہیں, تو تمام کلازز کو دیکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اٹ از اپ ٹو یو, یو گو تھرو ایچ اینڈ ایوری کلاز تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایگزامشنز آپ کو کہاں تک اویلیبل. اب یہ ایگزامشنز اینڈ ٹیکس کنسیشنز یہ جو سیکنڈ اسکیجول میں اویلیبل ہیں, دیز آر اویلیبل ٹو سرٹن انسٹیٹیوشنز. یہ کلاس 60 اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ نظر آئے. دیر آر 3 parts جیسے میں نے بتایا, پارٹ 1, پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3 آف دی سیکنڈ اسکیجول. یہ پارٹ 1 میں دس از کلاس 60. Income of a religious or charitable institution derived from voluntary contribution applicable solely to the religious or charitable purposes of the institution. اب یہ religious charitable institutions کی انکم جو ہے that is exempt from tax, لیکن اس میں بھی کچھ provisions ہیں. وہ proviso دیکھیے آپ کیا کیا ہیں. Proviso must be solely applied for the purposes of the objects of the institution. Religious and charitable institution کو جو ڈونیشن مل رہی ہیں, voluntary contributions جو انہیں مل رہی ہیں, those will be exempt from tax provided جس پرپز کے لیے, جس آبجیکٹ کے لیے وہ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے, اس پرپز کے لیے اس کو خرچ کیا جائے. اس کے علاوہ سیکنڈلی یہ کنڈیشن کیا ہے, نو بینیفٹ فار پرائیویٹ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز وچ ڈو ناٹ انشور فار پبلک بینیفٹ. اگر پرائیویٹ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پبلک بینیفٹ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ایگزامشن دیٹ ول ناٹ بی اویلیبل. I suppose that's clear to you. That's very simple. اس میں مزید کو ایکسپلین کرنے کے میرا خیال ضرورت نہیں ہے. You go through it. آپ کی کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں گی تو اس کو ہم بعد میں ایڈریس کر لیں. اس کے علاوہ کچھ اور ایگزامشنز ہیں. فار انسٹنس بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, سب کے نام یہاں پر نہیں لیے جا سکتے. That is a long list. امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز آپ دیکھ لیجئے. اینی اسپورٹس بورڈ, کوئی اسپورٹس بورڈ جو ہے ریکگنائزڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے ہاں جی ہم نے اسپورٹس بورڈ بنایا ہوا ہے اور اس سے وہ انکم ارن کر رہے ہیں کہ دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس.
اور یہاں پر ہم شروع ہو رہے ہیں اینی اسپورٹس بورڈ، لیکن اس کو پورا پڑھنا پڑے گا. اینی اسپورٹس بورڈ اور انسٹیٹیوشن recognized by the federal government for the purposes of promoting, controlling or regulating any sport or game. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ دیٹ مسٹ بی ریکگنائزڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. اگر وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز اسپورٹس بورڈ اور ایز این انسٹیٹیوشن جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اسپورٹس کی اور گیمس کی، ان کی اگر انکم ہے دیٹ انکم ول بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. پرووائزو یہاں پر یہ فنڈس فار پروموشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان پاکستان. اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پروموشن کے لیے کوئی فنڈس ہوں گے تو those will be exempt from tax. Funds for retarded and handicapped children, those will be exempt from tax. So we are continuing with the exemptions and tax concessions. Donations to President's Relief Fund for Earthquake Victims 2005. اس کے لیے ایک فنڈ اسٹیبلش کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے 2005 میں زلزلہ آیا تھا، بہت تباہی ہوئی، تو دیٹ فنڈ ہیز بین اسٹیبلش. وہ ڈونیشن اگر وہاں دی جا رہی ہیں تو دوز ڈونیشنز آر ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. دس از گیون ان کلاس 63A آف دا سیکنڈ اسکیجول. اسی طرح ایگزیمپشنز اینڈ ٹیکس کنسیشنز فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں، وہ اگر آپ نے اوپن کیے ہیں سم فارن کرنسی اکاؤنٹ تو ان پر ایگزیمپشنز حاصل، لیکن اس میں پرووائزو ہے اپ ٹو 16 دسمبر 1999 جو اکاؤنٹس تھے فارن کرنسی اکاؤنٹس دوز ور ہوللی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. اس کے بعد ایگزیمپشنز ہیں بس دوز آر ایٹ دا ریڈیوسڈ ریٹ. تو یہ ایگزیمپشنز کو آپ نے بڑے مائنیوٹلی پڑھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تو لسٹ ہے لکھا ہوا کہ ایگزیمپشنز اویلیبل. جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی پرووائزوز تو نہیں، اس میں کوئی کنڈیشنز تو نہیں ہے سبجیکٹ ٹو پرووائڈیڈ. ان کنڈیشنز کا فلفل کرنا بہت ضروری. تو آل دوز کنڈیشنز آر ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ while making a decision. After all, you are the ones who have to avail these exemptions, these concessions. یہ ایگزیمپشن آپ کو حاصل ہے، ایک کنسیشن حاصل ہے، اس کا نہ اویل کرنا بھی دیٹ از دا مس مینجمنٹ. اینڈ یو آر اسٹڈنگ دا ٹیکسیشن مینجمنٹ، اور آپ نے اپنے ٹیکسیشن افیئرس کو ایز انڈیویجولز اینڈ ایز دا ٹیکس مینیجرز ان دا ڈفرینٹ آرگنائزیشن یو ہیو ٹو مینیج دیٹ. تو اس کے لیے جب تک آپ پوری طرح سمجھیں گے نہیں تو یو ول ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ. تو یہ آپ ایگزیمپشنز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو اسے آپ پڑھیے، آپ کے کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں گی، پرابلمز ہوں گی، نیکسٹ لیکچر میں کوشش کروں گا اس کو سم اپ کریں. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ. اگلے لیکچر میں ہم پھر ملیں گے، جب تک آپ خوش رہیے گا. اوکے، اللہ حافظ.